یہ اللہ پاک کے نا ایسے 2 نام ہیں جس سے آپ کی زندگی بدل کے رہ سکتی ہے. ایسے 2 نام ہیں جس سے آپ ساری زندگی سکون سے رہ سکتی ہیں. یہ ایسے 2 نام ہیں جس سے آپ عزت پا سکتی ہیں، کیونکہ یہ میرا ذاتی تجربہ ہے اور یہ میرے مرشد پاک نے مجھے دیا تھا، جو کہ میں آج آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ اللہ پاک کے یہ 2 نام جو ہے نا، آپ جس حال میں، جس مشکل میں، یا بچوں کی کامیابی کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں یا کسی قسم کے مقصد کے لیے بھی پڑھنا چاہتے ہیں نا، یہ اللہ تعالیٰ کے 2 نام اتنے کوئی پاورفل ہیں، اتنے کوئی پاورفل ہیں نا کہ آپ کی زندگی کو بدل کے رکھ دیں گے. میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے، جو کہ میں ایک کمرے سے اٹھ کے اتنے بڑے گھر میں، اور اس کے بعد جی اللہ تعالیٰ نے میری ہر وہ خواہش پوری کی جس کی میں نے خواہش رکھی. تو کیوں نہ آج آپ لوگوں کے ساتھ وہ وظیفہ شیئر کیا جائے. چلیں جی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ایوری ون. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، مزے میں ہوں گے. الحمدللہ سے میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب بھی ٹھیک ہوں گے. اچھا، آج کا وظیفہ نا بڑا ہی کوئی برکت والا ہے، بڑا کوئی رحمت والا ہے، کیونکہ اس وظیفے کی اتنی برکت ہے نا کہ آپ سمیٹ بھی نہیں سکتے. جو میری بہن بھائی چاہتے ہیں کہ اس برکت سے ہماری زندگی میں سکون آ جائے، ہمارے بچے بہت زیادہ کامیاب ہو جائیں، تو انہوں نے یہ وظیفہ اپنی اولاد کے لیے بھی کرنا ہے، اور اگر آپ کسی مقصد کے لیے بھی کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں. اس کی کوئی بھی شرط نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن آپ نے یہ وظیفہ لازمی کرنا ہے. میں آپ لوگوں کو بتاؤں نا، جب میں نے یہ وظیفہ کیا تھا نا، تو یقین کامل ہونا بہت ضروری ہے. اگر آپ 1-2 دفعہ کر کے، 1-2 دن کر کے نا بس کر دیتے ہیں نا، تو وہ اتنی جلدی اثر بھی نہیں ہوتا. اور اس وظیفے کا آپ سوچیں کہ آپ اللہ سامنے بیٹھا ہوا ہے اور آپ اللہ تعالیٰ کو ان کے ناموں سے پکارے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کے 2 نام ہیں جس کو آپ نے پکار کے اللہ کو بلانا ہے اور اللہ سے باتیں کرنی ہیں اور اللہ کو بتانا ہے کہ آپ کو کیا درد ہے، آپ کو کیا مسئلہ ہے. دیکھیے، جیسے ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر کو بتاتے ہیں نا کہ ہمیں یہ مسئلہ ہے، یہ طبیعت میری نہیں ٹھیک ہے، اسی طرح اللہ کو بھی آپ نے بتانا ہے. اللہ کو بھی اپنے دل کی راز بتانے ہیں. اللہ تو دل کے بیتوں سے واقف ہے، لیکن اللہ کو بتائیں. اللہ کو بتائیں گے تو تبھی آپ کے مسئلے حل ہوں گے نا. اتنا پریشان ہو جاتے ہیں ہم، فلاں کو فون کرتے ہیں، یار یہ پریشانی ہے، کبھی کسی کو فون کرتے ہیں اور کبھی خود سوچ کے ہی پریشان ہو رہے ہوتے ہیں. تو میں کہتی ہوں، اگر آپ پریشان ہیں، اگر یہ ویڈیو آج آپ کے سامنے آ گئی ہے، تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں، کیونکہ ایسی میری بہت ساری بہنیں ہیں، بہت سارے بھائی ہیں جو اپنی لائف میں بہت پریشان ہیں، اپنے بزنس کو لے کر پریشان ہیں. جب میں پریشان ہوتی ہوں نا، تو میرا دل پتہ ہے کیا کرتا ہے کہ میں بھی اپنی بات کسی سے شیئر کروں، لیکن نہیں، اب نہیں کرتی. اب صرف اللہ پاک سے کرتی ہوں. اب جائے نماز اٹھاتی ہوں، 2 نفل پڑھتی ہوں، ساتھ یہ وظیفہ پڑھتی ہوں اور اللہ تعالیٰ کو بتاتی ہوں اپنے دکھ. اللہ تعالیٰ کو رو رو کے بتاتی ہوں کہ اللہ پاک یہ مسئلہ ہے، اس کو حل کر دے. تو یار وہ رب کریم ہے، وہ رب ذوالجلال ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا، جس نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے. اسی کو پتہ ہے کہ یہ مسئلہ کیسے حل ہونا ہے. یا ہم 1000 طریقے اپنائیں گے نا، تو ہمارے مسئلے حل نہیں ہوں گے. وہ تو رب العالمین ہے. کہتے ہیں نا، فابی آئی الائی ربی کو ماں تو کذبان. تم اپنے رب کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے، وہ ہماری پریشانیاں دور کر دے گا. یہ آپ لوگوں کو میں بتا رہی ہوں، یہ پہاڑی سلسلہ، یہ ولاگ، یہ ویڈیو، یہ میرے اللہ تعالیٰ کی شان ہے یار. دیکھیں، یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے. یہ پہاڑیاں میرے سونے اللہ پاک کے، یہ آسمان، یہ بادل، یہ سب کچھ اسی کا ہے. تو میں آپ کو چاہوں گی کہ وظیفہ شروع کرنا ہے. آپ نے 2 نفل پڑھنے ہیں، ٹھیک ہے، اپنی حاجت لے کے. کچھ بھی نہیں ہوگا. جدھر آپ نمازیں پڑھتے ہیں، 2 نفل ادا کرنے ہیں. اللہ تعالیٰ کو یہ کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ، میرا یہ وظیفہ سٹارٹ کرنے لگی ہوں، اس کی آپ کا زکوٰۃ بھی تو دینی پڑتی نا. تو 2 نفل پڑھے اور اس کے بعد آپ نے مصلے پہ بیٹھ کے نا، کسی سے بات کیے بغیر، کسی سے بات نہیں کرنی. اول آخر 11 بار درود شریف پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے یہ وظیفہ 300 بار پڑھنا ہے. کتنی بار؟ 300 بار. اللہ تعالیٰ کے یہ 2 نام آپ نے 300 بار پڑھنے ہیں، اور اس کو 11 دن تک پڑھنے ہیں. آپ کا انشاءاللہ 11 دن سے پہلے ہی یہ وظیفہ ہو جائے گا. میں اسکرین کے اوپر بھی لکھ دیتی ہوں اور میں وائس ایپ میں بھی بتا دیتی ہوں. یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یہ 300 بار آپ نے پڑھنا ہے، اور یقین کے ساتھ پڑھنا ہے. اور 100% یقین کے ساتھ آپ پڑھیں گے نا، تو انشاءاللہ اللہ پاک ضرور سنیں گے. اس کے دوران آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس کے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی. اس کے بعد آپ نے کوئی ڈرامہ فلم نہیں دیکھنی، کوئی گانا نہیں سننا، کیونکہ جس طرح اگر آپ گانے وغیرہ سنیں گے نا، تو وہ جو کام ہونے والا ہوتا ہے نا، وہ رک جاتا ہے. اور کبیرہ گناہ ہے یہ ساری چیزیں. یہ بہت ساری آنکھوں سے لوگ بہت گناہ کر رہے ہوتے ہیں. تو میں آپ سے عاجزی اپنا لیں، اور عاجزی کے ساتھ نا
اللہ سے دوستی کرنے کی کوشش کریں سب کچھ بلا کے. میں نے اکثر آپ لوگوں کو اپنی ویڈیو میں ہمیشہ وظیفے بتائے ہیں, ہمیشہ آپ لوگوں کو میں نے بتایا جس چیز سے مجھے کامیابی ملتی ہے نا, وہ میں کہتی ہوں آپ لوگوں کو بھی ملے. آپ لوگ کیا کریں کہ استغفر اللہ کو کثرت سے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے پڑھا کریں, اور اللہ کے یہ 2 نام جو میں نے 300 بار پڑھے ہیں یہ آپ لوگوں نے بھی پڑھنے ہیں اولا درود ابراہیمی کے ساتھ. اور انشاءاللہ پھر آپ لوگوں نے مجھے آگے دوبارہ کمنٹ کر کے بتانا ہے کہ آپ کا وہ کام ہوا یا نہیں. آپ یہ نہیں کہنا کہ آپ نے وہ چیز خریدنی ہے جس کے پاس آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں. جیسے آپ 4 کروڑ روپے کی کوئی گھر خریدنا چاہتے ہیں اور 11 دن بعد آ کے آپ مجھے بولیں وہ آپ کے پاس 1 روپیہ بھی نہ ہو, تو بولیں کہ جی وہ میرا کام نہیں ہوا. ایسے تو نہیں نا ہو سکتا. تو بہتر یہ ہے کہ جو چیز آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں جو ممکن ہے وہ اللہ سے مانگیں. کچھ چیزیں ہمارے بس میں نہیں ہوتی, ٹھیک ہے, اور کچھ چیزیں ہمارے لیے بہتر بھی نہیں ہوتی جو ہم ضد لگا کے اللہ پاک سے کر رہے ہوتے ہیں, جو چیزیں مانگ رہے ہوتے ہیں. تو میں نے یہ وظیفہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا تھا جو کہ کیا ہے. مجھے یقین کریں کہ اتنے زیادہ فائدے ملے ہیں نا اس وظیفے سے, جو کہ آج میں نے اللہ تعالیٰ کے 2 نام آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے ہیں. اکثر ولاگ بناتی ہوں نا تو مجھے اتنے زیادہ کمنٹ آ رہے ہوتے ہیں. میری وہ بہنیں جن کو واقعی میں میرے وظیفوں سے میرے وظائف سے فائدہ ہوتا ہے, تو میں نے کہا کہ استغفر اللہ سے تو سب کو فائدہ دیا ہے, درود پاک سے بھی سب کو فائدہ ہوا ہے. جو چیز مجھے فائدہ دے رہی ہے وہ ظاہر ہے میں نے تو شیئر کرنی ہے. تو اس لیے پھر میں نے کہا کہ چلو یہ 2 نام ہیں جو کہ میں نے مسلسل پڑھی ہوں, اور یہ میری امی جان نے مجھے دیے تھے. اس کے بعد جی میرے مرشد پاک نے مجھے یہ 2 نام دیے ہیں کہ اس سے اللہ تعالیٰ ہر خواہش پوری کر دیتے ہیں. کسی بھی دنیا کے کونے میں بیٹھ کے اگر آپ یہ وظیفہ پڑھتے ہیں اور اللہ کو بلاتے ہیں نا, تو اللہ تعالیٰ لازمی سنتا ہے اور اللہ تعالیٰ لازمی جواب دیتے ہیں. یہ یا حیو یا قیوم اتنے کوئی طاقتور ہے نا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں. اس لیے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچوں کو کامیابیاں مل جائیں, آپ کے بچے ہر مشکل ٹائم پہ کامیاب ہو جائیں, آپ اس وظیفے کو گوگل بھی کر سکتے ہیں, اس کو ٹرانسلیشن کر کے بھی سن سکتے ہیں, اس کی تشریح بھی سن سکتے ہیں, مین کے اس کے معنی ہیں, اور یقین کریں بہت برکت والا. میں نا اکثر اپنا جو ٹائم ٹیبل ہے نا اللہ پاک سے رات کو مانگتی ہوں. تہجد کے ٹائم جو ہے نا وہ بہت قبولیت کا ٹائم ہوتا ہے. میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ آپ جب تہجد میں اللہ تعالیٰ سے جو بھی چیز مانگتے ہیں نا وہ کبھی رد نہیں ہوتی. اس کے متبادل بھی آپ کو بہت ساری چیزیں مل جاتی ہیں جب آپ اللہ تعالیٰ سے یقین کے ساتھ ہر وہ چیز مانگتے ہیں. تو انشاءاللہ آپ کی دعائیں بہت جلد قبول ہوں گی, لیکن آپ کی اس کے لیے نیت صاف ہونی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ آپ نے کہنا ہے میں نے تو بہت سارے وظیفے کیے ہیں, میں نے یہ بھی کیا ہے وہ بھی کیا ہے. اور ہاں مجھے نا اکثر کمنٹ آتے ہیں, میں نے استغفر اللہ میں بتایا تھا نا کہ آپ اکثر وظیفے پڑھ کے وظائف کرتے ہیں اور وہ وظائف اثر نہیں کرتے, تو اس سے رجت ہو جاتی ہے. رجت کیا ہوتی ہے؟ رجت نا وہ چیز ہوتی ہے جس میں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. بعض دفعہ ہم اتنے وظیفے پڑھے ہوتے ہیں اس میں گیرا لگ جاتی ہے, ٹھیک ہے. جو کام سیدھے ہونے والے ہوتے ہیں وہ الٹے پڑ جاتے ہیں, اور جو دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں وہ دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہوتی. کیونکہ میں نے دیکھا نا اکثر کوئی بندہ ایک صورت پڑھا ہے, اس کو 10,000 دفعہ پڑھا ہے, کوئی 1,00,000 دفعہ پڑھا ہے, کوئی وظیفہ پڑھا ہے جس کی کوئی ہے ہی نہیں ہے, لفظ غلط پڑھا ہے, تو رجت ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے. تو حفظ اس کا نا یہ ہوتا ہے کہ اکثر لوگ غلط پڑھے ہوتے ہیں کہ مین کے کوئی لفظ ہے اس کو الٹ کر کے پڑھے ہوتے ہیں. تو زیر زبر پیش کی غلطی تو ہو ہی جاتی ہے, ہر مسلمان سے ہوتی ہے, لیکن کوشش کیا کریں یہ غلطی نہ ہو. تو یا حیو یا قیوم آپ نے پڑھنا ہے 300 بار. اور یہ وظیفہ میں نے آپ لوگوں سے شیئر کیا. رجت ختم کرنے کے لیے کون سا وظیفہ پڑھنا چاہیے؟ وہ وظیفہ یہ ہے کہ آپ نے 99 بار لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا ہے, ٹھیک ہے. یہ آپ نے پڑھنا ہے تو انشاءاللہ آپ کی یہ رجت ختم ہو جائے گی. یہ اکثر میں نے کمنٹس میں بھی شیئر کیا, اور ایک کو میسج کمنٹ کر کے میرے سے رپلائی نہیں تھا دینے ہو رہا تھا, یہ سوچا کہ کیوں نہ آج اس کا بھی بتا دیا جائے کہ رجت کیسے ختم ہوتی ہے. آپ نے 99 بار یہ پڑھنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ, اور 11 دن تک پڑھیں یہ بھی ساتھ. انشاءاللہ آپ کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. سب کچھ یقین کے ساتھ کریں. تو یہ جو اسپیشلی جو وظیفہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا نا, یہ آپ سمجھیں کہ آپ کے تالے کی چابی ہے, اور اس کو آپ نے پڑھتے جانا ہے, اور آپ کی جتنے بھی مشکلیں پریشانیاں ہیں جن کو گیرے لگی ہوئی ہیں تالے لگے ہوئے ہیں اس کی یہ چابی ہے, اور اس سے آپ کے سارے دروازے کھل جائیں گے, ٹھیک ہے. تو بس آپ لوگوں نے مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا ہے, کیونکہ میں نے کہا کہ آج اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ وظیفہ شیئر کیا جائے. تو انشاءاللہ نا بس ہمارے آزاد کشمیر میں جو نیٹ ہے وہ بند ہوا ہے, تو جب بھی نیٹ آ جائے گا تو پھر آپ لوگوں کے ساتھ ڈیلی ولاگز آئیں گے. لیکن ابھی میں نے فی الحال آپ لوگوں کے ساتھ یہ وظیفہ شیئر کرنا تھا جو کہ میں نے کر دیا ہے. اوکے جی, اللہ حافظ.